नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ग्रामी, इस उन्वान पर जिस पर आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं, हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम की ज़ेर सरपरस्ती, काफ़ी सालों से मेरी भी कोशिश थी, हज़रत क़िबला कारी साहब भी बड़ी सोच समझ के हम बचते रहे कि इस मौजू को आले सुन्नत में तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बकौल इरफान शाह मशहदी, जामा बनोरिया का फाजिल और एबटाबाद के इलाके का गुजर, वहाँ के वाक़फ़ान हाल और जिसके ये हज़रत साहब रहते हैं, आप भाई इनका गांव है, वो बहुत सारे वहाँ के उलमा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि पहले ये तो पूछें कि जब इनका बाप भी गुजर है, इनका दादा भी गुजर है, इनका बाकी सारा ख़ानदान भी गुजर है, तो ये पिंडी में आके सैयद कैसे बने। तो ज़ाहिर है आजकल वो समझ आ रही है कि मतलब वो हज़रत शाह साहब जो हैं वो किस तरह अपने परपुर से फैलाने के बाद जामिया बनोरिया में पढ़ा, गुज्जर से सैयद बने, सैयद के बाद फिर जमात आले सुन्नत की नज़ामत आला पर कब्ज़ा किया, और इसी दुख को वो बार बार बयान करते हैं कि बहुत साल मैं खामोश रहा, बहुत साल चुप रहा। क्यों? कि सुन्नियों से लोगों को ख़रीदना था। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़ा इस्ना अशरिया में शियों की एक बहुत बड़ी अलामत ये भी लिखी, फरमाया कि बहुत सारे शिया जो हैं वो इस तरह करते हैं अपने आप को कि वो छुपाए रखते हैं आले सुन्नत का पीर बन के, आले सुन्नत का आलिम बन के, तो वो कोशिश करते हैं, लोगों को अपना गर्विदा बनाते हैं। अगर ज़िंदगी में ही मौका मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, पिच मुयस्सर आ जाए, तो फिर ज़िंदगी में ही मौलाना पिंडवी की तरह शुरू कर देते हैं शोशे, और अगर ज़िंदगी में ये पिच मुयस्सर ना आए तो फिर वो मरते वक्त अपने मुरीदों को कहते हैं कि मैं रहा तो सारी ज़िंदगी सुन्नी हूँ, लेकिन मुझे मौला अली हक पे लगते हैं और राफ़ज़ियों का मज़हब हक पे लगता है। तो शाह साहब ने हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के उस कौल को सच करते हुए को 20-25 साल आले सुन्नत की सफ़ों में घुसकर पीरी मुरीदी की इदारा बनाया, इत्तिफाक मस्जिद पे कब्ज़ा किया, जमात आले सुन्नत की नज़ामत आला पर कब्ज़ा किया, और फिर जब पर पुर्जे फैला लिए, लोगों का जमघटा अपने करीब कर लिया, तो फिर ईरानी लीरों की वजह से आजकल खुल कर कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ हज़रत बोलते हैं, और अब तो हद कर दी, यानी सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ख़ुद हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ भी ज़ुबानें तान दराज की, और फिर लोगों को बता रहे हैं कि जो आयशा अलिफ से लिखते हैं वो हमें मोहब्बत सिखाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि शाह साहब मौला अली कब से बने हैं। यानी चलो सैयद तो बन गए, लेकिन पिछले 2 सालों से तो वो मतलब इस वक्त जो है वो मौला अली की सीट पे विराजमान है। जब हजरत सैयदा आयशा परतान की, तब भी हजरत साहब यही फुल जड़ी छोड़ रहे हैं कि हम तो मानते हैं, भाई आपकी औकात क्या है, हम तो मानते हैं लेकिन वो हमें नहीं मानते। यानी अजीब तमाशा है। हजरत मौला अली, आप अपनी औकात तो देख लें कि हजरत मौला अली की जगह पे बैठने के लिए आपकी कोई तमीज है, औकात है, कोई मतलब आपको शर्म भी होनी चाहिए कि किस ढटाई के साथ आप हजरत अली का नाम लेके अपने आप को हजरत मौला कायनात की सीट पे आप अपनी बात करें। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत सैयदा निसाइल आलमीन हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जितना दिफा हमारे अकाबिर ने किया है, जितनी इज्जत और शान आले सुन्नत ने बयान की है, कोई माई का लाल सारी जिंदगी भी लगा रहे तो अकाबिरीन आले सुन्नत के मुकाबिल में इनकी शान बयान नहीं कर सकता, जितनी शान आले बैत आले सुन्नत के अकाबिरीन ने बयान की है। तो हजरत आप मेहरबानी कीजिए, आले सुन्नत में फितना और इंतशार की फिजा पैदा ना कीजिए, और हमें भी मजबूर ना कीजिए कि हम फिर बहुत सारी बातें करने पर मजबूर हो जाएं। हम चाहते हैं कि किसी शख्स पर ज़ाती हमला ना किया जाए, सिर्फ जितना तनाज़ा है उस पर जवाब दिया जाए, लेकिन
اگر اس طرح شان صحابہ، شان اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے، چونکہ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور آپ کے ساتھ نسبت والی ہر شے ہمیں عزیز ہے۔ یہ ہمارا چینل ہے تبلیغ دین کے لیے، اہل سنت کے عقائد کی ترویج و ارشاد کے لیے، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں تاکہ جو سامعین ہیں شیئر کریں، دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے آپ کے سامنے بہت حق بیان فرما دیا۔ کافی دنوں سے کئی شوشے چھوڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ سب ان سب کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں۔ فقیر کو یقین کامل ہے اس بات پہ کہ یہ جنہیں ہم نے جماعت اہل سنت بنائے رکھا اور وہ کہتے ہیں میں منافقت کرتا رہا، چپ رہا اس وجہ سے کہ میں عہدیدار ہوں۔ مزہ تو یہ تھا اس وقت بولتے نا، اس وقت کہتے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا۔ اس وقت نہیں بولے، اہل سنت میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو گمراہ کیا بڑا مفکر بن کے، اور جاتی عمرہ کے خزانے پہ بیٹھ کے پیسے لٹائے، اور بچے کو بہت سارے قصے کس کے خلاف کیے؟ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ تو صدیقیوں کے لگتا ہے یہ شروع سے دشمن ہیں، اب یہ مولا علی کے جانشین بن رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سر آنکھوں کا نور تاج ہیں۔ ان کی شان کے بارے میں تو ذرہ برابر بھی کوئی کسی جگہ اہل سنت و جماعت کے کسی طبقے میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش ہی نہیں۔ ہم الحمدللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو عقیدہ ہمیں ملا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی سے، داتا گنج بخش علی اجویری سے، غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا علی سے، امہات المومنین سے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا اماں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ پوچھا مردوں میں؟ تو فرمایا ان کے خامد علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ یہی سوال حضرت خاتون جنت سے ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ انہوں نے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ وہ تو بابا ایسے تھے ان میں سے کچھ سوئی بھی نہیں گزر سکتی تھی، باہم شیر و شکر، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی کامل تصویر تھے۔ اب یہ پتہ نہیں 14ویں صدی میں پہچان یہ ہے، میں عرض کر دوں کہ جعلی سید کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسے اختلافات بیان کر کے اپنی گدی بڑھانے اور بچانے اور واہ واہ کروانے کی کوشش کرے گا۔ جو اصلی سادات تھے مولا کائنات کی اولاد میں سے جتنے گیلانی ہیں، بخاری، جو بھی سید ہیں، وہ الحمدللہ سرکار صدیق اکبر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی تمہاری ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ تو باتیں بہت ساری جیسے حضرت مفتی صاحب نے کہا، میں بھی بالکل اختصار کے لیے یہاں روک رہا ہوں کہ ان کو سزا ملی ہے اپنے بزرگوں کی بے ادبیاں کرنے کی۔ یہ دو بندے پکڑے گئے ہیں دنیا میں، ریاض شاہ ہے، پتہ نہیں ہے گجر ہے، مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں، یہ جو بھی ہے ایبٹ آباد اور اس کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں شاہ نہیں ہے، کم از کم اور جو مرضی ہو۔ اچھا، ان کو سزا ملی ہے، یہ سازشیں کرتا رہا حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، جمعیت علماء پاکستان کے خلاف، اور عرفان مشدی تو کھلم کھلا کفر کے فتوے لگاتا رہا۔ اب آج یہ بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے۔ فقیر کی دعوت ہے ان کو، اور یہ دعوت بھی اس لیے ہے کہ اللہ کریم انہوں نے اگر کوئی بزرگوں کی، اپنے بزرگوں کی، ان کی جو اہل سنت کے سب اکابرین ہیں ان کی اگر شان بیان کی ہے تو اس کے صدقے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، اور وہی جو موقف ان کا تھا رجوع کر کے اس اپنے موقف پہ واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت تو یہ چاہ رہے ہیں،
لیکن یہ روز بروز کام کو بڑھا رہے ہیں, فتنہ فساد کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے تمہیں اچھل اچھل کے, پتہ نہیں کیا چیز ہے جو اچھلتے ہیں. حضرت صاحب نیچے سے کرسی سے اوپر چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مجھے تو اعلیٰ حضرت کہنا بھی اب تکلیف ہوتی ہے, تو اپنی تکلیف بیان کریں کھل کے. ریاض شاہ صاحب, بلکہ ریاض گجر شاہ صاحب, اپنی تکلیف بیان کریں کھل کے کہ تکلیف ہے کیا. انتشار پیدا نہ کریں. اہل سنت کو تقسیم کرنے کے لیے آپ جو سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں, اس سے باز آ جائیں. اس کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا, اور آخرت میں تو بہت دردناک عذاب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہاں سے منافقت یہاں سے کرتے ہیں, اور یہ دھوکہ دہی یہاں اوپر سے لوگوں کو حیدر حیدر کہہ کے, علی علی کہہ کے. ولی المرتضیٰ کے تو سارے دیوانے تھے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, وہ سب کے جو مولا تھے وہ سب ان سے محبت کرتے تھے. آج بھی سارے سنی جتنے کو آپ کا مخالف ہے یا آپ کا ہم, سب سنی الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, مولا کائنات کی ساری اولاد سے, سارے گھر سے. آپ خواہ اختلاف پیدا کر کے آخر کیا چاہتے ہیں؟ آپ اہل سنت کو تقسیم کر کے کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو آپ کے لیے توبہ کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے, اپنے اسی عقیدے پہ آ جائیں جو ہمارے اکابرین اولیاء اللہ, علماء ربانیین, چاروں ائمہ اور سب بزرگوں کا عقیدہ تھا. اللہ اس عقیدے کی طرف آپ کو واپس پھیر دے, ہدایت نصیب فرما دے. اور ویسے ہماری باتیں آپ کی اصلاح کے لیے بھی ہیں. اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا اس پہ زور دیں گے تو آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا کہ آپ غلط رستہ اختیار کر بیٹھے ہیں. اس رستے سے بچیں, اللہ رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں, دشمنان صحابہ کو خوش کرنے کے لیے دن رات اپنی توانائیاں صرف نہ کریں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس وقت فتنے پیدا ہو رہے ہیں, ہم سب کو, تمام اہل سنت کو, تمام اہل اسلام کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے ایمان کی, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں اس پہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق دے.